پنجاب کے خطیب مشہور خطیب حضرت مولانا محمد عمر صاحب راجم پوری کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله فخرج منه صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہائے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں کفار کی پوجا کے منظر مگر مومن کا کعبہ و قبلہ ایمان نہ بدلا جائے گا. اور یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت آئے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کی ہے ان کی نظر ایک شعر پڑھتا ہوں، اور یہ وہ شعر ہے جسے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے اور حوالہ دیا کرتے تھے کہ یہ اشعار شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بابرکت ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. ان المال يفنى عن قريب ان العلم باق ولا يزال. دل کی محبت سے جنہیں جتنا اپنے پیارے آقا تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی سعید سے محبت ہے اتنا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. رات کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہ باد صبا جب مدینے تک پہنچے گی تو انشاءاللہ ہماری حاضری لگوا دے گی کہ دیوانے وہاں بلوچستان سوراب میں بیٹھ کر اپنے محبوب پر گلہائے عقیدت یعنی درود و سلام پڑھ رہے تھے. حضرت جو حاضری لگوانا چاہتے ہیں مدینے میں میرے محبوب کے پاس، ان سے گزارش ہے کہ محبت و مودت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ یہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء امت، شرفاء ملت اور میرے بلوچستان کے روشن ضمیر غیرت مند مسلمانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، آج ہم یہاں مدرسہ عربیہ معراج العلوم سوراب بلوچستان میں دستار فضیلت کے جلسہ کے موقع پر وعظ و نصیحت کی نسبت سے ہمارے لیے یہ دن یادگار رہے گا. 8 جولائی 2021 دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مبلغ ہونے کی حیثیت سے، ایک ادنا سے خطیب اسلام ہونے کی نسبت سے میری حاضری اور آپ دوستوں کا شہر سوراب اور دیگر مثلاً کلات سے، خزدار سے اور بھی بہت سارے بستیوں سے، کلیوں سے، گاؤں سے تشریف لائے، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. حضرت مولانا دوست محمد صاحب کو جب میں نے دیکھا تو پھر وہی بات یاد آئی کہ اللہ کی شان. میرے محبوب کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. کھجور پر چڑھ گئے تو اسی اسنا میں میرے محبوب تشریف لائے تو صحابہ کرام مسکرا رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب عبداللہ ابن عباس کی بالکل پتلی چھوٹی ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں کہ کھجور پر جوان کیسے چڑھ گیا ہے. بالکل پتلی سی دبلی سی پنڈلیاں ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میرے جانثاروں، میرے یاروں، میرے وفاداروں، اگر میرا اللہ ان چھوٹی اور دبلی پتلی پنڈلیوں کو تولنے پہ آئے، فرمایا ان جبلوں کے وزن تو کم ہو سکتے ہیں لیکن میرے صحابی کی یہ دبلی پتلی پنڈلیوں کا وزن ان سے زیادہ بڑھ جائے گا. مولانا دوست محمد بظاہر تو بڑے نحیف ہیں لیکن اللہ کی شان پہ قربان جاؤں کہ خدا کتنا بھاری کام لے رہا ہے. سب کہو سبحان اللہ. ذرا محبت سے ثواب کی نیت سے، رات کا ٹائم ہے، اللہ کی تعریف کرنے سننے آئے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. اب ٹائم ہی نہیں بچا کہ میں تفصیلی باز کروں. الانتظار اشد من الموت عربی کا مقولہ ہے. تو بہرحال اس کٹہن مرلے کے گزرنے کے بعد اسٹیج پہ یہاں حاضر ہوا. سب سے پہلے تمہیں ہاتھ جوڑ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا میں وہاں 2 دن کا سفر تھا، دھکڑے دھوڑے کھاتے ہوئے، اللہ سفری مشکلات جھیلتے ہوئے یہاں پہنچا اور تو نے مجھے بھیجا ہے، ورنہ یہاں تو میرے نہ کوئی رشتہ دار ہے، یہاں نہ کوئی میری برادری ہے، نہ یہاں مجھے کوئی جاننے والا ہے. میں تو محض تیرے قرآن کی نسبت سے آیا ہوں. مولا
میری حاضری کو بھی قبول کر دے، میرے میزبانوں کی محنت کو بھی قبول فرما لے، اور میرے معزز سامعین کی حاضری کو بھی قبول فرما دے۔ اور پچھلے سال بھی فون کیا، میری مراد حضرت مولانا سید آغا محمود شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ من کلات، انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ کی برکت ہوئی کہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ مولانا محمد مدنی کو بھی جزا دے کہ میں تو بالکل نیا تھا، کلات تک تو راستہ جانتا تھا، لیکن یہاں وہ فون پر رہنمائی کرتا رہا۔ اب آؤ، حاضری لگ سکتی ہے، تقریر نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹائم بھی بہت بڑا زیادہ گزر چکا ہے۔ تو آؤ، خدا اعلان کر رہا ہے اس قرآن کے 15ویں پارے میں اور جناب من سورۃ بنی اسرائیل میں عرش سے آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان و حیران و سرگردان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آؤ عربیوں، آؤ اجمیوں، آؤ پڑھے لکھیوں، آؤ ان پڑھوں، آؤ مولویوں، آؤ غیر مولوی ہو، آؤ امیر ہو، مزدور ہو، تاجر ہو، مرد ہو یا بیویاں، عرش سے آواز آ رہی ہے۔ فرمایا آؤ اس قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ اس قرآن کو کیا کرنا ہے؟ سینے سے ذرا محبت بولیں، تھوڑا سا بولیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ پھنسے نہیں بیٹھے، محبت سے بیٹھے ہیں۔ جو پھنسے بیٹھے ہیں مجبوری سے وہ نہ کہیں، جو خوشی سے بیٹھے ہیں ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جلدی کرو، ٹائم نہیں، میں قرآن شروع کروں، اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے ذرا اور۔ میرا دوست مردہ بن کے نہیں، زندوں کی طرح، مجاور بن کے نہیں، مجاہدوں کی طرح ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ جاگو جاگو، جاگنے کا وقت آیا ہے، جو سو گیا وہ کھو گیا۔ آؤ، ہم سے تو بڑا نقصان ہو گیا، ہم سے بیت المقدس چھین لیا گیا، ہم سے کشمیر چھین لیا گیا، ہم سے عمارت اسلامی چھین لی گئی، بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب سونا نہیں، اب قائم جمعیت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ ہم نے جاگنا ہے اور دین کے دشمنوں کو سمندر برد کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا محمد عمر راجم پوری صاحب، سبیلنا سبیلنا۔ میرے نعرے زندہ باد کے نہ لگاؤ، اب تو میری عمر بھی کافی ہو رہی ہے، اب جینے کو دل نہیں کر رہا، اب اللہ سے ملاقات کا دل کر رہا ہے، اب یہاں پاکستان میں رہنے کا دل نہیں کہہ رہا۔ بے حیائی دیکھ کر، عریانی دیکھ کر، علماء کا قتل عام دیکھ کر، یا علماء کی توہین دیکھ کر اب یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ اب دل کر رہا ہے کہ اب شہرات مدینہ کا ہو، اب ماں بہت مدینے میں آؤ، اگر قیامت کی صبح تک سوئے تو جنت البقیع میں۔ ابھی بھی آپ جاگے نہیں، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کتنے معزز علماء آئے، ہمارے دلوں کی دھڑکن مولانا عبدالغفور صاحب حیدری، اور ہماری پہچان اور ہماری جان مولانا حمداللہ صاحب تشریف لائے۔ وہ تو الحمدللہ بڑے انداز کے ساتھ بیان کر رہے تھے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جلسے کا اخیر ہے، اب خاموش نہ رہو، اب محبت سے ذرا ساتھ دو، کہو سبحان اللہ۔ اعلان کیا ہے؟ قرآن بلا رہا ہے سب کو، آ جاؤ، قرآن کیا ہے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو یہ سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن بول رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
شفاء ورحمة للمؤمنين. آپ بیمار ہو، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، رسمیں آئے، ہاں ہاں بلڈ پریشر کے مریض ہو، دل کے مریض ہو، ہاں ہاں بخار میں مبتلا ہو، نحیف اور کمزور ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے روحانی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ، ہاں ہاں بغض سے، حسد سے، کینے سے، گلہ سے، غیبت سے، زنا سے، شراب سے، بے نمازی بننے سے، جناب من یہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان سے بچنا چاہتے ہو، ہاں اگر جسمانی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، عمل کرو. اللہ فرماتے ہیں تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے. میرے ساتھ بولو. باقی جو بلوچستان کے معزز خطیب ہیں ان کے لیے بولو یا نہ بولو، ان کو تو تسلی آپ ان کے اپنے زبان کے ہیں. جی میں جو کہ برخوی نہیں جانتا، بلوچی البتہ جانتا ہوں، ادا توجہ کھنے انگو بیاک سب مجھے یاد ہے، لیکن میرا یار مجھے تو تسلی ہو جائے. دیر سے ٹائم دیا لیکن فارسی میں کہتے ہیں دیر آیت درستہ یادا. ہاں ہاں تھوڑی دیر بات کروں گا، لمبا باز بھی نہیں کروں گا، اور ساتھ ذرا بول تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے قرآن پڑھا انہیں شفا ملی، ان پر رحمتیں آئیں. جناب من کن کن نے قرآن پڑھا؟ آج سوال کیا جاتا ہے یہ قرآن کیا فائدہ دے گا، یہ قرآن کون پڑھتا رہا؟ جناب من قرآن پڑھنے سے کتنے مسئلے حل ہوں گے؟ سب کا جواب یہی ہے. ذرا سن وہ دیکھی سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رکھے. میرے دلبر نے، میرے محبوب نے انہیں سینے سے لگایا، قرآن کے درسگاہ میں بٹھایا. پھر جب قرآن آیا خدا کی قسم یہ صدیق اکبر موحد اعظم بن گیا. جب قرآن صدیق اکبر نے پڑھا امام الصحابہ بن گیا. اتنی رحمت آئی، اتنی برکت آئی. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کا جب طالب العلم بنتا ہے اتنی رحمت آئی. کہتے قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ آؤ عمر رواج کوئی تمہیں بتلانے آیا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے قرآن پڑھا، اتنا رحمت ہوئی، خلیفۃ النبی بن گیا. جناب من سیدنا صدیق اکبر نے قرآن پڑھا، اتنا رحمت آئی. صرف ابو بکر تھا، صدیق اکبر بن گیا. قرآن اتنی رحمت والی کتاب ہے. عمر آ گیا. کون عمر؟ ہاں خود فرماتے ہیں مجھے تو اونٹ چرانا نہیں آیا کرتے تھے، جب آتا کبھی باپ کبھی چچا مارتا تھا. عمر تمہیں اونٹوں کو صحیح طریقے سے کیوں نہیں چرایا؟ لیکن سوراب بلوچستان کے روشن ضمیر جب قرآن پڑھا اللہ نے اتنی رحمت فرمائی. ہاں ہاں عمر نہ رہا، جرار بن گیا. ہاں مرید پیغمبر بن گیا، خلیفہ صدیق بن گیا. میرے محمد کریم کا دوسرا یار بن گیا. عمر جنے جب قرآن پڑھا یہ جناب امیر المومنین بن گیا. عمر وہ بن گیا چلتا زمین پہ ہے. جناب من
میرے محبوب معراج کی رات میں عمر کا محل جنت میں دیکھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بھائی ذرا توجہ کرو، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ذرا میرے عمر سے پوچھا، ہاں میرا یار عمر پھر کیا بن گیا؟ ہاں نبی کے صحابہ کا امام بن گیا، امیر المومنین بن گیا۔ جب قرآن پڑھا ہوا حکم پہنچا رہی ہے، یا ساریت الجبل کی آواز پہنچا رہی ہے۔ جب قرآن پڑھا درہ مارا تو زمین کا زلزلہ رک گیا۔ قرآن پڑھنے سے تو کہتا ہے کیا ملا؟ عمر کہتے ہیں جب عمر نے قرآن پڑھا رائے فرش کو دیتا ہے، اللہ عرش سے قرآن بنا کر نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، شان صحابہ سیدنا عمر فاروق، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم ساتھیوں، مختصر کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ ادھر دیکھا جناب من عمر کو کیا ملا؟ قرآن سے اتنا پیار، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مصلی نبی پر شہید ہو گیا۔ تو کہتا ہوں قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ جناب من سیدنا حضرت عثمان ذو النورین ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 5 دن نہیں، 30 دن نہیں، آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں، صدقے عثمان تیری شان پر جناب من 40 دن گزر گئے۔ ہم سے تو 1 دن کا روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن سیدنا حضرت عثمان ذو النورین وہ ہے 40 دن تک پانی نہیں ملا۔ میں وہاں مدینے میں پہنچا، چلتے چلتے سیدھا حضرت عثمان ذو النورین کی قبر پہ جا کر کھڑا ہو گیا اور بڑے درد کے ساتھ سلام بھی پڑھا۔ عثمان تو بھی قرآن کا عاشق تھا، مجھے بتلا تو صحیح، میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں جاتا ہوں، ذرا وہاں جا کر تو بتلاؤ۔ میرا تخیل کہتا ہے آواز آئی راجن پوری، جب مجھ پر وقت آیا محاصرہ کیا گیا، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، کوئی چیز بازی اندر نہیں جانے دیتے۔ فرمایا پھر میں یہ کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا۔ جناب من فرمایا میری بھوک بھی مٹ جاتی تھی اور میری پیاس بھی مٹ جاتی تھی۔ جناب من مصر کے اندر آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس پر سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کا مقدس خون، مطہر خون، پاکیزہ خون موجود ہے اور دہائیں دے رہا ہے۔ دنیا والوں، سیدنا عثمان بھی قرآن کا عاشق تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھا رہا ہوں، میرا دوست میں تیرا بھی خیال کروں گا، میں اپنا بھی خیال کروں گا، ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ جناب من عاشقوں کی بات چھڑ گئی ہے، یار تو اور میں ناراض نہ ہونا، دنیا کے عاشق بن گئے، دکان کے عاشق بن گئے، باغوں کے عاشق بن گئے، ہاں جناب من پیسے کے عاشق بن گئے، ڈالر کے عاشق بن گئے، درہم کے عاشق بن گئے، پاؤنڈ کے عاشق بن گئے۔ شراب کی دھرتی بھی آج خوش ہے کہ آج اصلی عاشقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصل عشق ہے تو قرآن کا، اصل عشق ہے تو خدا کا، اصل عشق ہے تو میرے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی لمبی فہرست ہے، میں کن کن کا ذکر کروں، وہ دیکھ کون ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے تڑپ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ جناب میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو مجھے علی نظر آیا، شیر خدا نظر آیا، قرآن پڑھتے نظر آیا، زخمی ہو کے بھی تڑپ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میرا دوست مجھے آگے کہنے دے، بلال ہے تو قرآن کا عاشق، مارے کھا کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے، سیدنا حضرت خباب سولی پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں دوستو قرآن کے عاشقوں کا ذکر آپ کے شہر میں کھل کے کر رہا ہوں، حالانکہ سفر کا تھکا ہوا بھی ہوں، سفر بھی بڑا تھا، مغرب سے اسٹیج پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میرا دوست ذرا توجہ کر، ہاں میں نے سیدنا حضرت خبیب کو دیکھا، طلب کے آخری وقت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ قرآن کا عاشق مجھے نظر آیا، میں نے مدینے میں دیکھا، مجھے سیدنا حضرت ابو ہریرہ قرآن کا عاشق نظر آیا۔ یہ سارے صحابہ میرا دوست یہ اللہ کے قرآن کے عاشق تھے یا نہیں تھے؟ قرآن کے عاشقوں کی طرف تو دیکھو، پھر سمجھ آئے گا کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ جی قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سن ذرا، آپ کا بھائی ہوں، بڑی محبت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، میرا دوست قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے، میرے محمد کریم کے شاگردوں، طالب العلموں، اصحاب صفہ مدرسے میں رہنے والوں، میں تو پہلے گیا، باب جبرائیل سے داخل ہوا، کیونکہ میں نے پڑھا تھا باب جبرائیل سے جب بندہ داخل ہوتا ہے، اس طرف بھی جناب من ٹیلا بنا ہوا ہے، اس طرف بھی ٹیلا بنا ہوا ہے۔ بتایا گیا راجن پوری یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر عمر عثمان و حیدر طلحہ و زبیر، ہاں سیدنا بلال، جناب صہیب، حضرت مصعب بن عمیر، یہ صحابہ یہاں بیٹھ کر منزل سنایا کرتے تھے، سبق سنایا کرتے تھے، ہاں میرے محبوب کو سب کی سنایا کرتے تھے۔ تو جناب من پھر میں نے پوچھا قرآن تیرے سے عشق رکھنے والوں کو کیا ملا؟ تو قرآن بول پڑا، ذرا سن بڑی تیزی کے ساتھ، وقت بچانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے۔ کون؟ تاجر؟ کون؟ دکاندار؟ فرمایا نہیں، ہاں یہ قرآن پڑھنے والوں۔ اللہ اور کیا ملا؟ قرآن پڑھنے والوں کو آواز آ رہی ہے، فرمایا اولئک اللہ پھر کیا ملا؟ اعلان ہو رہا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ ان سے راضی، اعلان ہو رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، قرآن کے عاشقوں سے راضی۔ تو مجھے پھر کہنے دو، میرا مزاج ہے، کہتے ہیں نا گوشت چاہے جتنا بھی اچھا ہو، جب تک اس کے اندر مرچ مسالہ نہ لگے نا تو پھر کہتے ہیں کہ مزہ نہیں کرتا۔ جی تو میرے دوستو، آپ کے ذوق کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنے ذوق کا اظہار کرنے کے لیے پھر قرآن کے عاشقوں کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ ہاں اللہ نے
زینت بخشی ہے وہ افلاک کو روشن تاروں سے. کہو نا سبحان اللہ. داد پوری آنی چاہیے, محبت پوری ہونی, ادھوری محبت کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. ذرا محبت میں آ کر کے دینا سبحان اللہ. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, ہاں روشن تاروں سے. اسلام نے رونق پائی ہے او محبوب خدا کے یاروں سے. شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, عزت صحابہ, عدالت صحابہ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا محمد عمر راجلپوری, جمعیت علماء اسلام. محبت سے کہو جی. اسلام نے رونق پائی ہے اے محبوب خدا کے یاروں سے, ہاں یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں اے پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے, قرآن کے 30 پاروں سے. ذرا خلفاء راشدین کا ذکر بھی ہو جائے تاکہ دل اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے. میرا یار کیا کہا عاشق نے عاشقوں کے متعلق. دعا کرو جو اللہ عشق حقیقی نصیب کرائے, گندے عشق سے اللہ بچائے. میرا یار کیا کہا درد دل کے ساتھ. ابو بکر عمر ہے قلب جگر, عثمان و علی ہے سمع و بصر. عثمان و علی ہے سمع و بصر. حضرت کے ہیں سب نور نظر, ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. قرآن کا عاشق بن آواز آ رہی ہے. ہر میں ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین. میرا یار میرے محبوب کے صحابہ, قرآن کے عاشق سارے کیا سارے تابعین قرآن کے عاشق. آپ بلوچستان کے غیرت مند مسلمانوں, رب محمد کی قسم ہے, ہاں میرے محمد کریم کے خاندان والے کرب و بلا کی دھرتی میں قربانی دینے والے بھی قرآن کے عاشق تھے. آل بیت کس چیز کے عاشق تھے؟ قرآن کے. بولو نا ذرا تاکہ ان یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو حکومت کے لیے گئے تھے. نہیں نہیں, میرا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم رب کعبہ کی وکالت کر رہا ہوں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کل قیامت کے دن میرے کام آ جائے. ہاں میرا حسین اتنا خوش ہو جائے کہ
کہ نانے کے حوضے کو سر پہ لے جائے. عرض کرنے لگا حسین حکومت کے لیے نہیں گیا تھا, کرسی کے لیے نہیں, عہدے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, میرا دوست سیدنا حضرت حسین قرآن پڑھانے کے لیے گیا تھا, قرآن سکھانے کے لیے گیا تھا. اور اس لیے تو کربلا کے اندر جناب ہجری 41 کے اندر سے کے بعد میرا دوست جب 61 ہجری کے اندر جناب کربلا کے اندر پہنچے, وہاں تلواریں چل رہی ہیں, جناب نیزے چل رہے ہیں, میدان سجا ہوا ہے. ہاں ہاں ادھر سے فوجیں, ادھر سے نہتے ہیں, ادھر سے جناب کوفی ہیں, ادھر سے مدینے والے ہیں. لیکن میرا یار وہاں کوفے والوں کو طاقت پہ ناز تھا, لیکن مدینے سے آنے والوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ناز تھا. اس لیے جناب من خیموں سے آواز آ رہی تھی, لاشیں گر رہی تھی, بچے شہید ہو رہے تھے, علی اصغر شہید, علی اکبر شہید, آن شہید, محمد شہید. پھر بھی آواز آتی ہے اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خیمے سے آواز آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. میں تفصیل میں نہیں, بالکل ایسے آپ کو موتی ایسے سمجھو چن چن کے آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں اور قرآن کے عاشقوں کا حال سنا رہا ہوں, تاکہ ہمیں تانے دینے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں کہ قرآن سے کیا ملتا ہے, مدرسوں میں کیا رکھا ہے. قرآن کا عاشق دیکھنا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو. جناب من یہودیوں کے مجمع میں جا کھڑا ہوا اور پھر کیا کہنے لگا, ہاں ہاں نظر ڈالی تو پادری تقریر کر رہا تھا, زبان بند ہو گئی. آپ علماء سے یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں, میں بڑے مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں قرآن والے کو کیا رب دیتا ہے. جناب من جب پادری کی زبان بند ہو گئی, مجمع والوں نے کہا اچھی تقریر کر رہے تھے کیوں بند کر دی. کہنے لگا کعبے کا خانہ محمدی, ہمیں قرآن والا آیا ہے, میری زبان بند ہو گئی ہے. کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے تجھے, جہاں بھی بیٹھے کھڑے ہو جا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. کہنے لگا قرآن والا میں تجھ سے سوال کروں گا, جواب دینا, اگر نہیں دیا گردن کاٹ دی جائے گی. قرآن والے نے کہا سوال کرنا تیرا کام ہے, جواب دینا اللہ کے فضل سے میرا کام ہے. قرآن والوں نے اللہ کے فضل سے ہر دور میں مایوس نہیں کیا. جی بایزید بستامی سے لے کر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان تک. ذرا یار ذرا توجہ کرو. کہنے لگا ایک بتا جس کی دوسری چیز نہ ہو. فوراً قرآن والے نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ ایک ہے, اس کا دوسرا کوئی نہیں. کہنے لگا دو بتا جس کا تیسرا نہ ہو. فرمایا یہ لیل و نہارا, دن ہے تو رات نہیں, رات ہے تو دن نہیں. فرمایا
یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے. کہنے لگا پھر تین بتا جس کی چوتھی چیز نہ ہو. قرآن والے نے فوراً بدلایا عرش نو قلم وہاں تین چیزیں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے. کہنے لگا چار بتا جس کی پانچویں چیز نہ ہو. قرآن والوں نے کہا اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں تورات انجیل زبور قرآن چار نازل کی ہے پانچویں نہیں ہے. کہنے لگا پھر پانچ بتا جس کی چھٹی چیز نہ ہو. قرآن والے نے کہا اللہ نے پانچ نمازیں دن رات میں عطا کی ہیں چھٹی نماز نہیں. کہنے لگا پھر چھ بتا ساتویں چیز نہ ہو. قرآن والے نے فوراً جواب دیا فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو ستت ایام 6 دنوں میں بنایا 7واں دن نہیں لگا. فرمایا پھر 7 بتا جس کی 8واں نہ ہو. قرآن والے نے کہا الذی خلق 7 سماوات طباقا. ایسا نہیں ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. میرا یار کہنے لگے 7 آسمان ہے 8واں کوئی نہیں. کہنے لگا 8 بتا جس کا 9واں نہ ہو. پھر میں حاملین عرش فرشتے ہیں 8 ہیں 9واں نہیں. کہنے لگا پھر 9 بتا جس کی 10واں نہ ہو. قرآن والے نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر کے اندر جو فساد پھیلانے آئے تھے تو سارا یفسدون فی الارض لو تھے 10 کا نہیں تھا. اور وہاں پر 10 بتا جس کی 11 نہ ہو. قرآن والے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ عمرہ کے لیے گیا حاجی لاحق ہو گئی. فرمایا 10 روزے اس نے رکھنے 3 7 وطن میں تیرے کو عشرۃ کاملہ 10 روزے ہیں 11واں روزہ نہیں ہے. فرمایا 11 بتا جس کا 12واں نہ ہو. حضرت بایزید نے قرآن پڑھا جواب دیا اس پادری کو. قرآن کہتا ہے یوسف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ابتی رأیت 12 کوكبا. میں نے 11 ستارے دیکھے. ان 11 ستاروں سے مراد سیدہ یوسف کے 11 بھائی تھے 12واں نہیں تھا. اور میں 12واں بتا جس کا 13واں نہ ہو. اور میں اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے اور میں حساب کے لیے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں 13واں کوئی نہیں ہے. اتنے لمبے سوال کیے کہ کتابوں میں درج ہیں. میں سب کو چھوڑ رہا ہوں لیکن صرف عاشقوں کی جھلک بتلا رہا ہوں کہ قرآن کے عاشقوں کا خدا نے کیسے ان پر رحمتیں کی کیسے رب راضی ہوا ان پر. جناب ماں بڑے سوال جانور میں سے کون سا آلہ. فرمایا گھوڑا آلہ. شہروں میں سے کون سا شہر آلہ. قرآن والے نے کہا مکہ اور مدینہ آلہ. کہنے لگا ایسی چیز بدلا جس پر حج فرض نہیں ہے لیکن اس میں بیت اللہ کا طواف کیا گیا. اور وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے حج بھی فرض نہیں تھا پھر بھی طوفان نوح میں اس میں بیت اللہ کا طواف کیا گیا. میرا دوست قرآن والا یہ بتا کس کے مکر کو بہت بڑا مکر کہا گیا. قرآن والے نے کہا ان کیدکن عظیم. عورتوں کے مکر کو بہت بڑا مکر کہا گیا. بہرحال بڑے سوال قرآن والا جواب دیتا رہا. آخر میں جا کر کہا ایک چیز ہے اس کی جناب ماں 5 شاخیں آئے. میں 5 اس کی 30 شاخیں ہر شاخ پر 5 پھول ہیں. فرمایا 2 پھول دن کو نکلتے ہیں 2-3 پھول دن کو نکلتے ہیں 2 رات کو بتلا کیا ہے. قرآن والے نے کہا فرمایا اس ایک سے مراد فرمایا 1 سال ہے. فرمایا اس کے اندر 12 دن ہے 12 سے مراد سال کے 12 مہینے ہیں. ان 12 میں سے ہر ایک
کی پھر 30 شاخیں ہیں، فرمایا ہر مہینے کے 30 دن مراد ہے، فرمایا ہر 30 میں سے ہر پر 5 پھول ہیں، ان میں سے 5 نمازیں ہیں، 3 دن کو نکلتے پھول، ان سے فجر ظہر عصر کی نماز مراد ہے، 2 پھول رات کو نکلتے ہیں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ جناب آپ کو اب خاموش ہو گیا پادری، اور قرآن والا کہنے لگا تو نے بڑے سوال کیے ہیں، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، جناب بتا کیا سوال ہے؟ قرآن والے نے کہا پادری ذرا یہ تو بتا کہ جنت کے تالے کی چابی کیا ہے؟ ہاں جھوم کے قرآن والا جناب من پوچھتا ہے کیا چابی؟ خاموش ہو گیا۔ میں کہتا ہوں فبہت الذی کفر ہو گیا، سچ بتا گیا، خاموش ہو گیا، پست ہو گیا۔ مجمع والوں نے کہا تو نے بڑے سوال کیے، قرآن والے نے جواب دیے، ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہا۔ کہنے لگا او میری قوم والوں، میری برادری والوں، سوال کے جواب کا پتہ ہے لیکن سوال کے جواب کو تم تسلیم نہیں کرو گے، تو ہمارا پادری ہے، تو ہمارا گرو گھنٹال ہے، کیسے تیری بات نہیں مانیں گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ تو سورہ بلوچستان کے روشن ضمیر ہو صدقے قرآن والے کی شان پر جناب من آگے سے پادری کہنے لگا اور قرآن والا مفاتیح الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے عاشقوں، قرآن کے عاشقوں، میرے محبوب کے پروانے ہوں، میرے اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں، آؤ پھر ہم بھی عاشق بن کر، رات کا ٹائم ہے، قبولیت کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، تو آؤ پھر عرض کرنے لگا ہوں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، ذوق بنا کے بولو، پورا مجمع بولے لا الہ، محبت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سلسلے سارے شان والے پر میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ، ان کی خانقاہ میں 15 سال تک جاتا رہا، وہاں سے بھی میں نے یہی سبق لیا۔ انتی بیٹھے حضرت سریکی زبان بولتے تھے، تو نقش بندی سلسلہ سارے سلسلوں کا سردار سلسلہ ہے، جس کے بانی و مبانی جناب صدیق اکبر ہے، تو میرا آج کا سلسلہ بھی نقش بندی ہے۔ توجہ کر کیا کہا حضرت نقش بندی نے، کہنے لگا انتی بیٹھے مجلس لا کے جی، رکھی دل صاف سجا کے جی، جت باندھے دل پر آ کے جی، کہو لا الہ، چھوٹے بھی بڑے بھی جوان بوڑھے سارے مل